بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ ویورز. پروگرام دا لا شو کے ساتھ میں یعنی کہ ذاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا یہ لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہوتا ہے اور اس پروگرام میں آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے یا یو کے قانون سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یعنی کہ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں اور آپ کو گائیڈ کر سکیں. ہر پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں ضرور ریپیٹ کرتا ہوں ہر پروگرام میں، اور میں وہ آج بھی پروگرام کا آغاز انہی باتوں سے کروں گا. اور پہلے یہ کہ ناظرین، اسکرین پہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہوگا. جب اس نمبر پہ آپ کال کرتے ہیں اور جب آپ کی کال تھرو ہوتی ہے تو براہ مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی بغیر کسی ڈیلے کے مجھ سے بات ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اس کے علاوہ ناظرین، ویورز جب اپنا آپ کی جو ہے سوال ہوتا ہے وہ کوشش کریں کہ 1 تک محدود رکھیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں جس کا دورانیہ 6 سے 7 بجے کے درمیان ہوتا ہے، اس پروگرام میں جو بھی ہمیں کالرز کال کرتے ہیں ہم ساروں کی کالز لے سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ان کے مسائل ہیں اس سے ان کو گائیڈ کر سکیں اس سلسلے میں. تو براہ مہربانی اپنا سوال مختصر اور 1 تک محدود رکھیں تاکہ جو بھی ہمارے کالرز ہیں ان سے بات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ کالر سے بات کر سکیں. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ جب آپ کی اس پروگرام میں مجھ سے بات ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کروں، لیکن چونکہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ میں اس پروگرام میں آپ کا کیس پوری ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کر سکوں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بجائے کسی کنفیوژن کے شکار ہونے کے بہتر ہوتا ہے جب آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے تو کوئی بھی اپنے کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل سے جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کریں. تو یہ تو وہ باتیں ہوئی جو کہ ہم ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں میں آپ کو کہ اب تو پروگرام کو کرتے ہوئے یہاں پہ وینس ٹی وی پہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا، آپ کو گائیڈنس مل رہی ہوگی اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس حوالے سے. تو ناظرین، اسکرین پہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہے آپ اسی نمبر پہ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں وہ یو کے امیگریشن قوانین سے ریلیٹڈ ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً جو بھی امیگریشن قوانین سے ریلیٹڈ یو کے میں جو اپڈیٹس آتی رہتی ہیں وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں. ابھی آج کل آپ لوگ ضرور سن رہے ہوں گے یورپ سے نکلنے کا جو ہے جو اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے. ریفرینڈم بھی جو ہے وہ جون 23 کو یا 24 کو، میرے خیال میں جون 23 کو اناؤنس ہوا ہے اس سلسلے میں یو کے میں. تو آہستہ آہستہ اب دیکھتے ہیں کہ 3-4 مہینے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور اگر جو بھی ریفرینڈم کا رزلٹ آتا ہے اس حوالے سے اگر کوئی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ بھی ہم اس پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ضرور بتاتے رہیں گے. جو بھی امیگریشن کے سے ریلیٹڈ خاص طور پہ جو تبدیلیاں آتی ہیں تو ہم ضرور بتاتے رہیں گے. تو ناظرین، پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے کالر. ہیلو جی ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کروں گا مجھے کہ جب آپ کی کال تھرو ہوتی ہے پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے. اپڈیٹس کے حوالے سے میں آپ کو پھر ایک مرتبہ یہ بتاتا چلوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ نیشنلٹی کے حوالے سے آج کل جو ایک بڑی کامن ریجیکشن ہے، ریزن فار ریفیوزل، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لاسٹ 10 ایئرز میں کسی قسم کی کوئی امیگریشن کنڈیشنز بریچ کی ہیں تو خاص طور پہ جو مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے اگر کوئی اوور اسٹیئر ہو گیا ہے کچھ عرصے کے لیے بھی، اگر لاسٹ 10 ایئرز میں اوور اسٹیئر ہوا ہے تو وہ نیشنلٹی کے حوالے سے اس کو پرابلمس ہو سکتی ہیں. اسی طرح ٹیئر 1 ایپلیکینٹس فار ایگزامپل، خاص طور پہ جن لوگوں نے ٹیکس جو ہے وہ پوائنٹس گین کرنے کے لیے شو کیا ہوا تھا کہ وہ اتنا ٹیکس دیں گے اور اتنی ارننگ تھی، لیکن بعد میں انہوں نے ٹیکس کم دیا، تو وہ بھی سارے
اس وجہ سے بھی ریفیوزلز آ رہے ہیں. تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ناظرین جو بھی آپ اپنا خاص طور پہ لیگلی اپنے کیس سے ریلیٹڈ جو اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو کسی پروفیشنل سے آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر اپنے فیوچر کے ساتھ مت کھیلیں, کسی پروفیشنل سے ضرور جو ہے مشورہ کر لیا کریں تاکہ وہ پرابلمز جو کہ اس وقت بچائی جا سکتی ہیں اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتی ہے, آگے جا کے آپ کو اس کا کوئی ایشو نہ ہو. پروگرام کا آغاز اپنے کالر سے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟ میں عبدل بات کر رہا ہوں. میں بیسکلی میں نے اپنے بیٹے کا اپلائی کرنا تھا نیچرلائزیشن. وہ ابراڈ پیدا ہوئے تھے تو میرے بچے, اور میرے پاس نیشنلٹی ہے برٹش, اور میری وائف کے پاس ٹیئر 1 جنرل کا ایکسٹینشن ہے. میرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا ہے. کیا میں ہو سے یہاں پہ آئی آر آر بھی آئے, اس کو 2 سال لگ گئے, آئی ایل آر کو 2 سال ہو چکے. کیا وہ ایلیجیبل ہے کہ نیشنلٹی کی نیچرلائزیشن کے لیے اس کے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ وہ 18 ایئرس 18 پلس ہے. 18 پلس ہے تو اس کو یہاں پہ جب 5 سال آئی ایل آر کو 2 سال ہو چکے ہیں. ہاں, لیکن اس کو آتے ہوئے یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے جی. اچھا, اور اس کے پاس پہلے آئی ایل آر سے پہلے کون سا ویزا تھا؟ ڈیپینڈنٹ ویزا تھا کیا؟ ٹیئر 1 جنرل ڈیپینڈنٹ ویزا تھا ان کے پاس. وہ میرے ساتھ ہی آئے تھے. تو پھر اس کی وجہ 5 سال اس کے 3 سال اس کے کمپلیٹ آئے. وہ جولائی 2010 اپنا مارچ 2010 میں آیا تھا ایز اے ٹیئر 1 ڈیپینڈنٹ. جی, اس کے بعد ان کو انڈیفرنٹ مل گیا تھا. اچھا, تو اس کو یہاں پہ آپ رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے. تو جی بالکل, اگر اس کو رہتے ہوئے یہاں پہ 6 سال ہو گئے ہیں, یعنی کہ منیمم ریکوائرمنٹ 5 سال ہے, اگر اور انڈیفینٹ ملے ہوئے سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں 2 سال کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اپلائی کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. 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 جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی ذاکر صاحب. جی ذاکر صاحب, مجھے آپ سے پوچھنا تھا. جی بولیے. میں 13 سال پہلے اس ملک میں آیا تھا. جی 2003 میں. میں 13 سال پہلے اس ملک میں آیا تھا. اچھا. 2012 میں نے ٹیئر 1 ایکسٹینشن ڈالی تھی اکتوبر 2012 میں, اور اس سے پہلے مجھے پولیس نے اریسٹ کیا تھا اور مجھے چارج کر دیا تھا. تو میں نے وہ ساری انفارمیشن ڈال دی تھی. پھر مجھے 2014 میں ٹرائل ہوا اور میرا سینٹنس مجھے لگی 2.5 سال کی. 2014 دسمبر میں انہوں نے مجھے ڈپورٹیشن آرڈر سرو کیا تھا, اور میں ابھی لاسٹ ایئر باہر نکلا ہوں بیل پہ. ابھی میں بیل پہ ہوں. ہر مہینے ہر ویک میں سائن میں جاتا ہوں. انہوں نے مجھے ڈی او دیا تھا, لیکن میرے بیرسٹر نے مجھے بولا کہ جو ڈی او ہے وہ پری میچور ہے, کیونکہ میرا کانفسکیشن اور میری کورٹ آف اپیل, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پہ جو کنوکشن ہوا ہے وہ میں ناٹ گلٹی تھا, اور کنوکشن ہوا ہے میجورٹی ورڈکٹ میں. تو میرا وکیل ابھی اپیل کر رہا ہے. تو میرا جو امیگریشن کرمنل وکیل ہے جو اپیل کر رہا ہے, کرمنل اپیل, وہ بول رہا ہے کہ یہ لگنے میں 1 سال لگ جائے گا اپیل کنوکشن اوور ٹرن ہونے میں. اور جو میرا امیگریشن بیرسٹر ہے وہ بول رہا ہے کہ ڈپورٹیشن تمہارا پری میچور ہے. تو انہوں نے جو ڈپورٹیشن آرڈر 2014 میں دیا تھا وہ ٹو ارلی, تو ان کو ریووک کرنا پڑے گا. ہم لوگوں نے ان کو لیٹر لکھ کے 3-4 دفعہ انہوں نے لیٹر لکھے. انہوں نے لاسٹ ٹائم 29 اکتوبر 2015 میں لاسٹ ایئر انہوں نے بولا کہ ہم لوگ کنسیڈر کریں گے ریووکیشن ڈپورٹیشن آرڈر ریووکیشن کرنے کے حوالے سے. آج 3 مہینہ اوپر ہو گیا, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے وہ لکھا تھا. میرا بیرسٹر بول رہا ہے کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, تو ہم لوگ جوڈیشل ریویو کے لیے بھی نہیں جا رہے, کہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں ریووکیشن کے لیے. تو میرے لیے کیا آپشن بنتی ہے؟ ایک یہ, اور دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب انہوں نے مجھے ڈیو دیا تو انہوں نے مجھے اپیل رائٹس ان کنٹری نہیں دیا تھا. میری وائف برٹش ہے, میرا بیٹا بھی برٹش ہے جو یہاں پہ پیدا ہے. وہ 5.5-6 سال کا ہے میرا بیٹا, جو یہاں پہ ہی پیدا ہوا ہے, اسکول میں جاتا ہے. تو مجھے کیا ان کنٹری اپیل رائٹس مل سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے میرے ایک سوال جو میں نے پوچھنا تھا آپ سے, آپ نے اس کا جواب دے دیا اس حوالے سے کہ آپ کو اپیل رائٹ نہیں دیا انہوں نے ان کنٹری, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے آپ کو ان کنٹری اپیل رائٹ نہیں دیا تو اس کا تو آبویسلی آپ کے وکیل نے جو ہے ان کو پری ایکشن پروٹوکول کے تحت جو بھی لیٹر وغیرہ لکھا ہے, اور اس کا آپ کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آلدو کہ انہوں نے ہوم آفس نے کہا ہے یہ بات کہ وہ آپ کا کیس ریویو کر رہے ہیں جو بھی سچویشن ہے, لیکن قانون کے حساب سے جب آپ کسی ڈیسیجن کے خلاف جوڈیشل ریویو کے لیے جاتے ہیں کورٹ میں, تو وہ ایز سون ایز پاسبل
اور مطلب یہ کہ ایٹ دا ویری لیٹسٹ جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو وہ اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے، انلیس کہ اوبیسلی کسی ریزنز، کسی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز یا ریزنز کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. تو میرے حساب سے تو اگر 3 مہینے جب آپ کو ڈپورٹیشن آرڈر انہوں نے دیا وداؤٹ ان کنٹری رائٹ آف اپیل، اور ابھی تک انہوں نے کوئی اس کو ریووک نہیں کیا، تو آپ کو میرے حساب سے تو جے آر کر دینی چاہیے تھی ان ٹائم. اور بہرحال مجھے چونکہ بہت زیادہ آپ کے کیس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل نہیں معلوم، تو میں آپ کو اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے حساب سے جے آر جو ہے وہ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا کیس بنتا ہے. آپ کا کیس اس حوالے سے بنتا ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ جو کرمنل میٹر ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ان اے سینس کہ ابھی اپیل کی ہوئی ہے. دوسرا آپ کی جو وائف اور بچے جو ہے وہ بھی یہاں پہ برٹش ہیں. تو آپ کے کیس میں ایسے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہوم آفس کو یہ ریووک کرنا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے نہیں کیا ود ان 3 months تو آپ کو جے آر کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ بعد میں اگر آپ جے آر کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کورٹ کی طرف سے کہ جی آپ نے ان ٹائم کیوں نہیں کیا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل سے جا کے اس چیز کو ڈسکس کریں، یا کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. آپ میرے خیال میں کیس آپ کا اسٹرانگ ہے ڈپورٹیشن آرڈر کے حوالے سے، ریووکیشن کے حوالے سے، جو آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے پرسو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں صاحب برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی کون صاحب بول رہے ہیں برمنگھم سے؟ ہاں جی میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ مسٹر سنگھ ہے جی میرا نام. جی مسٹر سنگھ صاحب بولیے، کیا سوال آپ کا؟ ہمیں نا 2011 میں 3 سال کا ملا تھا بچوں کے بیس پہ. جی پھر 3 سال کا پھر مل گیا. ابھی ہم نے 2017 مارچ میں اپلائی کرنا ہے انڈیفینٹ کے لیے. ڈیفینیٹلی. ہاں جی ہمیں B1 کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ کو پرانے رولز کے حوالے سے 3 سال کی ڈسکریشن لیو ملی تھی، جو کہ پھر 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو گئی، اور 6 سال کی بیسس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. آپ کو ابھی انگلش کا اور لائف ان دا UK ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو انگلش کی جو B1 کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو لائف ان دا UK ٹیسٹ ہے وہ کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال نہیں انڈیفینٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بیسٹ آف لک. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے. ہیلو 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 جی آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے، بولیے. ہاں جی سر، گڈ ایوننگ. آپ کا شو تو بہت اچھا رہتا ہے، تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. آپ بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں، بٹ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. جی بولیں. وہ یہ ہے کہ آپ پلیز جب شو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا آپ جو نئے لا یا نیا کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو سب کے لیے بہت اچھا ہوئے گا. جیسے کہ یہ EU کنٹری کے بارے میں مسٹر ڈیوڈ کیمرون جو کچھ بول رہے ہیں، میں پچھلے کئی دنوں سے اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ واٹ از ہی وانٹنگ اینڈ واٹ UK وانٹس، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں اور ہم لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دیا کریں کہ نئے لا یہ ایکسپیکٹڈ ہیں یا اس پہ بات ہو رہی ہے، 5-10 منٹ اگر اس کے بارے میں بتا دیا کریں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوئی. جی دیکھیں بہت شکریہ آپ کی. میں نے بات سنی اور آپ نے بڑی اچھی مجھے مشورہ دیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خاص طور پہ جس طرح میں نے آج بھی شروع میں کہا ہے، لیکن اوبویسلی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت کہ میں اس کو ڈیٹیل میں بتا سکتا کہ ریفرینڈم کے حوالے سے کہ اس میں جو ان اینڈ آؤٹ کا جو ایک چل رہا ہے سلسلہ UK کا، تو کیا آرگومنٹس ہیں فیور میں کہ یورپین یونین کے ساتھ رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، یورپ میں رہنا چاہیے. تو آپ نے مجھے بڑا اچھا وہ بالکل میں آپ کی جو رائے دی ہے، میں انشاءاللہ اگلے چند پروگراموں میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں خاص طور پہ اس پہ بھی ایک تو بات کروں گا، اور اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس آتی ہیں امیگریشن کے حوالے سے تو وہ تو میں اپنے پروگرامز میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں جو کوئی اپڈیٹ آتی رہتی ہے. لیکن یہ جو آج کل ایک بڑا گرم ٹاپک چل رہا ہے کہ UK کو EU میں یا یورپ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے چند پروگراموں میں ضرور اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی وسیم بول رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا ہم نے ابھی انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے، سیکنڈ ہماری ڈسکریشنری لیو جا رہی ہے،
تو آیا کہ ہم ونڈو پہ جا سکتے ہیں؟ ایک دو چھوٹے چھوٹے اور بھی سوال ہیں میرے. جی جی، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کیا سوال ہیں؟ اور یہ ہیں کہ جو ہمیں لائف ان دا یو کے اور B1 نہیں کرنا پڑے گا، تو لیکن اس میں فارم میں ہے کہ آپ نے یس اور نو، تو اس میں ہم کیا لکھیں کہ ہمیں